عزيز. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا. ناظرین کرام، آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے حقوق العباد. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات کی روشنی میں. قرآن کریم کی ایک آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے ابھی پیش کی ہے، جو سورۃ النساء کی آیہ نمبر 36 ہے، 36ویں آیت ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے حقوق اللہ یعنی اپنے حق اور حقوق العباد یعنی بندوں کے اوپر جو حقوق ہیں ان کا تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے، ان کا تفصیلی تذکرہ موجود ہے. یہ بات ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ اسلام آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعثت کا مقصد بنیاد یہ تھا تاکہ عالم انسانیت میں جو افراد موجود ہیں ان کو ایک اللہ کی بندگی کی طرف لایا جائے، معبودان باطل سے نکال کر ایک اللہ کی بندگی کی طرف انہیں لایا جائے، اور انہیں یہ بات بتا دی جائے کہ جس طریقے سے انسانوں پر اللہ کا حق ہے اسی طریقے سے انسانوں کا انسانوں پر بھی حق ہے، جس کو ہم حقوق العباد کے نام سے جانتے ہیں. یہ دو طرح کی چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کے اوپر فرض کی ہیں: حقوق اللہ یعنی اللہ کا حق، اور حقوق العباد یعنی بندوں کے اوپر حق. قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے: اے لوگو اللہ کی عبادت کرو، ایک پروردگار کو پوجو، اور دیکھو اس کے ساتھ کسی کو شریک مت بناؤ، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. اسی طریقے سے اپنے اعزا، اپنے اقربا، اپنے خاندان والوں کا خیال کرو، اور یتیموں کو بھی مت بھولنا، ان کا بھی خیال کرنا، مساکین کا خیال کرنا، اپنے پڑوسیوں کا خیال کرنا، اور اپنے ہمسائے کا، وہ ہمسایہ جو تمہارے گھر کے قریب رہتا ہے اس کا بھی خیال کرنا، اور وہ ہمسایہ جو تمہارے گھر سے دور رہتا ہے اس کا بھی خیال کرنا، اس کے ساتھ بھی احسان کا معاملہ کرنا. اور اس کے علاوہ جو تمہارے دوست و احباب تمہارے ساتھ بیٹھتے ہیں، تمہارے قریب میں بیٹھتے ہیں، ان کا بھی خیال کرنا. اسی طریقے سے یہ بات بھی کہی کہ دیکھو مسافروں کا خیال کرنا، تمہارے شہر میں، تمہارے ملک میں، تمہارے گاؤں میں، تمہارے قریے میں اگر کوئی مسافر آ جائے اور وہ اس کے چہرے سے تمہیں لگ رہا ہو کہ یہ مسافر ہے، تمہارے شہر کا نہیں ہے، تو اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے. اور اس آیت کے آخر میں یہ بات بڑی اہم فرمائی اللہ تبارک و تعالی نے: وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور تم اپنے ماتحتوں کا، یعنی جو تمہارے انڈر کام کر رہے ہیں، جو تمہاری نگرانی میں کام کر رہے ہیں، تمہارے ملازمین ہیں، تمہاری ماتحتی میں کام کر رہے ہیں، تمہاری نگرانی میں کام کر رہے ہیں، ان کا خیال کرنا، ان کی ہمت سے زیادہ ان پر بوجھ مت ڈالنا. اور یہ بات تم جانتے ہو ایک انسان کے اندر کتنی استطاعت ہے، کتنی صلاحیت ہے، کتنی اس کے اندر ایبیلٹی ہے، یہ تم جانتے ہو. اس کی ایبیلٹی سے زیادہ، اس کی صلاحیت سے زیادہ اس پر بوجھ مت ڈالنا، اسے پریشان مت کرنا. یہ بات کلیئر کر دی گئی.
اور اس کے بعد یہ فرمایا ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی غرور کرنے والے کو، تکبر کرنے والے کو، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے کو بالکل لائک نہیں کرتا، پسند نہیں کرتا۔ تو جس انسان کے اندر یہ کوالٹیز ہوں گی وہ ہرگز تکبر کرنے والا نہیں ہوگا۔ تو یہ آیت جو آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہے، اس آیت کی مزید تفسیر اور وضاحت ہم آج اس حدیث کی روشنی میں کریں گے جو حدیث بیان کی گئی ہے بخاری شریف میں، اور یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی غار حرا میں مکہ مکرمہ کے اندر، اور آپ حیران و پریشان، بڑی پریشانی کے عالم میں اپنے گھر تشریف لائے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ بات کہی، یا خدیجہ زملونی زملونی، اے خدیجہ مجھے ذرا چادر اڑھا دو، چادر اڑھا دو، مجھے سردی لگ رہی ہے۔ اور اس کے بعد اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات فرمائی، یا خدیجہ لقد خشیت علی نفسی، اے خدیجہ، اپنی بیوی سے کہا، اے خدیجہ مجھے اپنی جان کا خطرہ لگ رہا ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میری جان ضائع ہو جائے گی، میری جان چلی جائے گی۔ تو اس موقع پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو آپ کی وفا شعار، وفا کرنے والی بیوی ہیں، انہوں نے بڑے پر اعتماد انداز میں اور بڑے بہترین انداز میں اور تسلی بھرے انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جو تسلی کے کلمات کہے ہیں، جو باتیں کہی ہیں، وہ آب زر سے لکھنے کے لائق ہیں، اور ان الفاظ کے اندر حقوق العباد کی پوری تفصیل آ گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جن کوالٹیز کا، جن صفات کا، جن خصوصیات کا اس حدیث میں ذکر فرمایا ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، وہ ہر انسان کو اپنے گھر میں لکھ کر لٹکا لینی چاہیے اور اس کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنی چاہیے، کیونکہ اس حدیث کے اندر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ چہرہ دکھایا ہے جس چہرے کے ساتھ سوسائٹی کے اندر آپ مشہور و معروف تھے، اور جس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں کا ذکر آیا ہے جس میں یہ تفصیل ذکر کی گئی ہے کہ آپ حقوق العباد کا بہت زیادہ خیال کرنے والے تھے، اللہ کے بندوں کا بہت زیادہ خیال کرنے والے تھے۔ اللہ کا حق تو ادا کرنے والے ہی تھے، ظاہر ہے ایک نبی سے زیادہ اللہ کا حق کون ادا کر سکتا ہے، لیکن جس طرح نبی کا رشتہ اللہ سے بہت مضبوط ہوتا ہے، بہت غیر معمولی ہوتا ہے، اسی طریقے سے ایک اللہ کے بندے کا، ایک اللہ سے جو قریب انسان ہوتا ہے، اس کا رشتہ اللہ کے بندوں سے بھی بہت زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے حضرت خدیجہ نے جن کوالٹیز کا ذکر کیا ہے، وہ ایک ایک کر کے میں آپ کے سامنے اس کی تفصیل بیان کروں گا۔ وہ کیا کوالٹیز ہیں کہ جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوری سوسائٹی اور پورے معاشرے کے اندر مقبول بنا دیا تھا، محبوب بنا دیا تھا۔ تو آئیے ہم چلتے ہیں، ان الفاظ کا جائزہ لیتے ہیں، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذہانت، آپ کی ذکاوت، اور کس انداز سے وہ اپنے شوہر کو تسلی دیتی ہیں ایک پریشانی کے عالم میں، ایک عجیب و غریب حالت سے جو دوچار تھے، وہ پریشان تھے، اس حالت میں وہ کس انداز سے اپنے شوہر کو تسلی دیتی ہیں، ان کا ہم ذکر کرتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بڑے پر اعتماد انداز میں یہ بات کہی، کلا واللہ لا یخزیک ابدا، ہرگز نہیں، اے محمد آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے، میری جان ضائع ہو جائے گی، مجھے رسوا کر دیا جائے گا، میں ہرگز یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ جس انسان کے اندر یہ کوالٹیز موجود ہوں، یہ صفات موجود ہوں، اور یہ اعلیٰ درجے کی صفات موجود ہوں، وہ اس کو ہرگز اللہ تبارک و تعالیٰ ضائع نہیں کر سکتا، اسے رسوا نہیں کر سکتا، اسے ذلیل نہیں کیا جا سکتا۔ انک لتصل الرحم، پہلی بات جو کہی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، وہ کیا کہی؟ انک لتصل الرحم۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ آپ رشتہ داروں کا خیال کرتے ہیں، رشتے ناتے جوڑتے ہیں، لوگ آپ سے کٹتے ہیں تو آپ لیکن جوڑتے ہیں۔
تو جس انسان کی یہ صفت ہو، یہ اسپیشلٹی ہو کہ لوگ اس سے دور ہونا چاہتے ہوں لیکن وہ لوگوں کو قریب کرنا چاہتا ہو، تو ایسے انسان کو ہرگز ضائع نہیں کیا جا سکتا۔ آپ رشتہ داروں کا خیال کرتے ہیں، ان کی زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں، وہ بیمار ہو جاتے ہیں ان کی عیادت کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور اگر انہیں مال کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ مال پیش کرتے ہیں، انہیں محبتوں کی ضرورت ہوتی ہے تو محبتیں پیش کرتے ہیں۔ تو پہلی یہ بات فرمائی اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمِ، کہ آپ رشتہ داروں کا پاس و لحاظ کرنے والے ہیں، ان کا خیال کرنے والے ہیں، رشتوں کو جوڑنے والے ہیں، رشتوں کو مضبوطی عطا کرنے والے ہیں۔ تو جو انسان رشتوں کو مضبوط کرتا ہو، سب کا خیال کرتا ہو، تو اسے کیسے ضائع کیا جا سکتا؟ یہ حقوق العباد کی پہلی چیز ہے۔ اس کے بعد جو دوسری چیز حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمائی وہ یہ ہے وَتَصْدُقُ الْحَدِيث، آپ سچائی پر گامزن ہیں، آپ سچ بولتے ہیں، پورا معاشرہ جانتا ہے، پوری سوسائٹی جانتی ہے، پورا مکہ جانتا ہے کہ آپ سچے انسان ہیں۔ اور زمانے جاہلیت میں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگوں نے یہ کہا، آپ کی قوم نے یہ کہا کہ مَا جَرَّبْنَاكَ عَلَيْهِ كَذِبًا قَطُّ، کہ کبھی بھی ہم نے محمد کے بارے میں کذب بیانی، جھوٹ کا کوئی تجربہ نہیں کیا۔ زندگی کے اندر ایک بھی واقعہ ایسا نہیں دکھایا جا سکتا نبوت سے پہلے نہ نبوت کے بعد کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ بولا۔ تو جو انسان سچائی پر گامزن ہو، خود بھی سچ بولتا ہو، لوگوں کو سچ بولنے کی ترغیب اور دعوت دیتا ہو، تو اسے ضائع کیا جا سکتا؟ میں اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اس کے بعد ایک اور صفت بیان فرمائی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، وَتُؤَدِّي الْأَمَانَةَ، آپ امانتیں ادا کرتے ہیں، لوگ آپ کے پاس امانتیں رکھتے ہیں تو آپ بالکل ہو بہو جس انداز سے انہوں نے امانتیں آپ کے سامنے رکھی تھی، وہ جب وقت پڑتا ہے آپ سے لینے کے لیے آتے ہیں تو بالکل اسی طریقے سے صحیح سالم لوٹا دیتے ہیں، اس میں قطر بیوت نہیں کرتے ہیں، اس میں خیانت نہیں کرتے ہیں۔ یہ وہ صفات ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں اور یہ وہ آئینہ ہے جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ معاشرے کو دکھا رہی ہیں کہ دیکھو جس انسان کے اندر یہ کوالٹیز ہوں، جو امانت ادا کرنے والا ہو، خیانت نہ کرنے والا ہو، تو اسے کیسے ضائع کیا جا سکتا؟ میں اس بات کو ہرگز ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اس کے بعد ایک بات بڑی اہم فرمائی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، وَتَحْمِلُ الْكَلْ، آپ لوگوں کے بوجھوں کو سنبھالتے ہیں۔ اس کی تفسیر مختلف محدثین نے مختلف انداز سے کی ہے۔ ایک تو بالکل واضح مطلب ہے کہ آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، ایک شخص جا رہا ہے راستے میں اپنے سر پر یا اپنے ہاتھ میں کسی گٹھری کو لیے ہوئے ہو، کوئی وزن لیے ہوئے ہے اور وہ برداشت نہیں کر پا رہا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا وزن اٹھا کر اس کے گھر پہنچا دیتے۔ یہ تو سیدھا سادہ معنی ہے کہ آپ اس کا وزن اٹھا لیتے ہیں، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، لوگوں کی پریشانی آپ سے دیکھی نہیں جاتی ہے تو آپ بوجھ اٹھا کر ان کے گھر تک پہنچا دیتے ہیں۔ اور ایک مطلب اس کا یہ بھی ہے کہ جو ضعیف، کمزور، معاشرے کے دبے کچلے انسان ہیں ان کے کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں، ان کا بوجھ سنبھالتے ہیں، یہ مطلب بھی ہے۔ تو جس انسان کے اندر یہ صفت موجود ہو، لوگوں کا ظاہری بوجھ بھی اٹھاتا ہو، بے سہاروں کا انتظام کرتا ہو، یتیموں کا خیال کرتا ہو، تو بتائیے اس انسان کو ضائع کیا جا سکتا ہے؟ اس کو رسوا کیا جا سکتا؟ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد ایک صفت اور بیان فرمائی وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومِ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہوتے ہیں تو آپ محنت مزدوری کر کے ان پیسوں سے غریبوں کا انتظام کرتے ہیں، بے سہاروں کا انتظام کرتے ہیں اور ان کے کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں، مسکین کا انتظام کرتے ہیں۔ اور جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کی اس میں حقوق العباد میں یہ بات بیان فرمائی گئی کہ ایک انسان جو ہوتا ہے، ایک مومن جو ہوتا ہے، ایک اچھی کوالٹی کے جو مالک ہوتا ہے، وہ غریبوں کا خیال کرتا ہے، مساکین کا خیال کرتا ہے، اپنے ماتحتوں کا خیال کرتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آئیڈیل تھے پوری انسانیت کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، پورے عالم انسانیت کے لیے ہر زندگی کا جز ان کا آئیڈیل ہے۔ تو جس کے اندر یہ کوالٹی موجود ہو اس کو ہرگز اللہ تبارک و تعالی رسوا نہیں کر سکتا، بالکل اسے ضائع نہیں کیا جا سکتا۔ اور اس کے بعد ایک اور صفت حضرت خدیجہ نے بیان فرمائی وَتَقْرِ الضَّيْفِ، کہ آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، مہمان جب آ جاتے ہیں آپ کے گھر پر تو آپ کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھتا ہے، ایسا نہیں کہ آپ کے چہرے پر شکن پڑ جاتی ہو کہ صاحب مہمان آ گئے اب کہاں سے کھلاؤں گا،
کیونکہ بہت سے لوگوں کے اندر یہ چیز ہوتی ہے کہ مہمانوں سے بچتے ہیں، وہ نہیں، مہمان نوازی کرنا، مہمان کا انتظام کرنا، مہمان آپ کے گھر پر آ جائے تو اس کا انتظام کرنا، یہ ایک مومن کی ذمہ داری، ایک اچھے انسان کی ذمہ داری، یہ نبیوں کی صفت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جب فرشتے ان کے پاس آئے تو انہیں پتہ نہیں تھا کہ فرشتے انسانوں کی شکل میں وہ آئے تھے، تو فوراً جیسے ہی ان کے پاس وہ آئے تو فوراً بہترین ان کی مہمان نوازی کا انتظام کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ صفت قرآن کریم کے چیپٹر نمبر 26 میں بیان کی گئی، سورۃ الذاریات میں بیان کی گئی۔ تو ایک نبی کی یہ صفت ہوتی ہے کہ وہ مہمانوں کا خیال کرتا ہے، ان کے آرام کا انتظام کرتا ہے، ان کے آرام کا خیال کرتا ہے۔ تو جس انسان کے اندر یہ صفت ہو کہ وہ مہمانوں کا خیال کرتا ہو، مہمانوں کے آنے سے اس کے چہرے پر خوشی دوڑ جاتی ہو، تو بتائیے ایسے انسان کو اللہ تبارک و تعالی رسوا کر سکتا ہے؟ میں ہرگز اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اس کے بعد ایک بات اور فرمائی جو بڑی اہم ہے، اس صفت میں ایک نبی ہی ممتاز ہوتا ہے، یہ صفت ایک نبی ہی کی ہو سکتی ہے، ایک عام انسان کی نہیں، بلکہ ایک نبی ہی کی یہ صفت ہوتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، کہ حق کی راہ میں حق کے راستے میں جن لوگوں کو مصیبتیں پیش آتی ہیں تو ان مصیبتوں میں آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، لوگوں کا تعاون کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ نگاہ چرا کر نکل لیتے ہیں، کسی کو کوئی مصیبت پیش آتی ہے تو آپ ان مصیبتوں میں لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں، ایسا نہیں کہ آپ صرف اپنے رشتہ داروں کا خیال کرتے، نہیں، اس حق کی راہ میں پیش آنے والی مصیبتوں میں چاہے آپ کے قبیلے کے لوگ ہوں، چاہے غیر ہوں، آپ کے اپنے ہوں یا غیر ہوں، سب کا خیال کرتے ہیں۔ تو یہ چیز ایک اہم ترین چیز ہے جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان فرمائی کہ آپ حق کی راہ میں پیش آنے والی مصیبتوں میں، پریشانیوں میں لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ اور یہ بات واضح ہے کہ جو انسان حق کی راہ اختیار کرتا ہے، اچھی راہ اختیار کرتا ہے، تو اس راہ میں پریشانیاں اور مصیبتیں آتی ہی ہیں۔ کسی شاعر نے کہا ہے، حق کی راہوں میں کہاں راحت و آرام حفیظ، حق کی راہوں میں کہاں راحت و آرام حفیظ، ہم اگر ٹھوکریں کھاتے ہیں تو حیرت کیا ہے۔ جو انسان حق کی راہ اختیار کرے گا، جو انسان صحیح راستہ اختیار کرے گا، اللہ کا راستہ اختیار کرے گا، تو وقتی طور پر اس کو پریشانیاں لاحق آئیں گی، اس کو آزمایا جائے گا اور وہ پریشانیوں کا شکار ہوگا۔ تو جس انسان کو مصیبتیں پیش آتی ہیں، چاہے وہ اپنا ہو، چاہے غیر ہو، چاہے کوئی بھی ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت تھی کہ آپ ان کا ساتھ دیتے تھے، آپ ان کا خیال کرتے تھے۔ تو یہ جو 7 کوالٹیز بیان کی گئی ہیں اس حدیث کے اندر، جس کو آپ کہہ لیجئے جو گویا کہ حقوق العباد کی تفصیل ہے، جس میں اللہ کے حقوق کے بعد انسانوں کو یہ چاہیے کہ ایک انسان پر کیا حق ہے، ان حقوق کی پوری تفصیل بیان کر دی گئی ہے۔ تو جو انسان ان کوالٹیز کا مالک ہو، جس انسان کے اندر یہ کوالٹیز پائی جاتی ہوں، تو بتائیے اس انسان کو کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ ضائع کر سکتا ہے؟ حضرت خدیجہ بار بار اس بات کو دہرا رہی ہیں کہ جس کے اندر یہ صفتیں ہوں، جس کے اندر یہ کوالٹیز ہوں، اس کو کبھی بھی ضائع نہیں کیا جا سکتا۔ اور سب سے بڑی اہم صفت یہ ہے کہ آپ رشتہ داریوں کا خیال کرتے ہیں، اور رشتہ داریوں کا خیال اس انداز سے کرتے ہیں کہ ایسا نہیں کہ اگر انہوں نے احسان کیا تو آپ نے ان کے ساتھ احسان کر دیا، نہیں، بلکہ حدیث شریف میں یہ تفصیل آتی ہے کہ واصل کہتے کسے ہیں؟ واصل اس انسان کو کہتے ہیں کہ جو اگر کوئی آپ سے رشتے ناتے توڑ رہا ہو تو آپ اس کو جوڑنے کی کوشش میں لگے ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی نے آپ کے ساتھ احسان کیا، آپ بھی اس کے ساتھ احسان کر رہے ہیں، تو یہ تو مکافات ہوئی، برابری سرابری ہوئی، یہ کوئی لائق تحسین عمل نہیں ہے۔ کہا جا سکتا ہے کہ اچھا عمل ہے، لیکن لائق تحسین عمل، جس پر قابل تعریف آپ ہوں، جس پر معاشرے میں آپ کو قبول کیا جائے، وہ یہ ہے کہ لوگ آپ سے توڑنا چاہتے ہیں اور آپ ان سے جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے آج ہماری سوسائٹی کا کیا حال ہے۔ ایک بھائی سے ملنے کے لیے تیار نہیں، چچا کا بھتیجے سے اختلاف، بھتیجے کا چچا سے اختلاف، ماموں کا بھانجے سے اختلاف، بھانجے کا ماموں سے اختلاف، یہ کیفیت ہے ہماری معاشرے کے اندر۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کا جو چہرہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوسائٹی کو دکھایا ہے، وہ ایسا عظیم الشان چہرہ ہے کہ واقعتاً دل سے یہ بات نکلتی ہے،
چاہے ایک شخص ایمان والا نہ ہو، مومن نہ ہو، لیکن ایک عام انسان بھی اگر ان کوالٹیز کو سنے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو وہ یہ چیخ پڑے گا، یہ پکار اٹھے گا کہ جس انسان کے اندر یہ چیزیں موجود ہوں، جس کا یہ کردار ہو، جس کا یہ کیریکٹر ہو، جس کی یہ خوبیاں ہوں، تو اس کو کبھی بھی رسوا اور ذلیل نہیں کیا جا سکتا۔ تو سورہ نساء کی وہ آیت جو آپ حضرات کے سامنے میں نے پیش کی حقوق العباد کے تعلق سے، اس کی گویا کی مزید تفصیل اس حدیث میں بیان کی گئی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صفات کو خود اختیار کر کے دکھایا، معاشرے کو یہ بتا دیا کہ دیکھو یہ صفات اختیار کی جائیں گی تو تم باعزت ہوگے، تم عظیم الشان ہو جاؤ گے۔ اس کے علاوہ اس حدیث سے ایک بات ہمیں اور معلوم ہوئی کہ کسی انسان کے منہ پر اس کی تعریف کرنا یہ جائز ہے، بشرطے کہ اس کے بارے میں غرور اور تکبر کا خطرہ نہ ہو۔ اب ظاہر تعریف کس کی جا رہی ہے اس حدیث میں؟ ایک خاتون، ایک بیوی اپنے شوہر یعنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہی ہے، تو ظاہر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ تو خیال نہیں ہو سکتا کہ وہ غرور کا شکار ہوں گے، وہ تکبر کا شکار ہوں گے۔ اور اسی طریقے سے کوئی اور انسان جو تعریف کے لائق ہو، اس کی خدمات اگر اعتراف کرنے کے لائق ہو، تو اس کی خدمات کا اعتراف کیا جائے، اس کے سامنے اسے اپریشیٹ کیا جائے، ایسا نہ کہ اس کی صلاحیتوں کو دبا دیا جائے۔ یہ عام طور پر بہت ہوتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر، خاص طور پر انسٹیٹیوشنز کے اندر، اور جو لوگ ادارے چلا رہے ہیں، جو ذمہ داران ہوتے ہیں، وہ اپریشیٹ نہیں کرتے۔ ان کی ذمہ داری اپریشیٹ کریں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا یہ اہم ترین پیغام ہے تمام ذمہ دار لوگوں کے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کو اپریشیٹ کرتے تھے۔ ان کی صلاحیتوں کو جاننے کے بعد وہ ان کی پیٹھ تھپتھپاتے تھے، ان کو اپریشیٹ کرتے تھے، ان کو آگے بڑھاتے تھے، ان کو اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرنے کی ترغیب دیتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں یہ صلاحیت عطا فرمائی ہے، تو اپنی صلاحیت کو دکھاؤ، اپنی صلاحیت کو شو کرو، اپنی ایبلٹی کو معاشرے کے سامنے شو کرو۔ تو یہ گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ثابت کر کے دکھا دیا، قیامت تک آنے والے انسان جو ذمہ دار ہوں گے، کسی مسجد کے، کسی مدرسے کے، کسی حکومت کے، کسی سوسائٹی کے، کسی معاشرے کے، یا ذمہ داریاں ان کو دی جائیں گی، تو ان سب کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پیش کر کے دکھا دیا کہ دیکھو، اگر تم اپنے ماتحتوں کی صلاحیتوں سے واقف ہو جاؤ، ان کی ایبلٹیز تمہارے سامنے آ جائیں، تو اس کو اپریشیٹ کرو، ان کو سراہو، ان کو شاباشی دو، ان کی پیٹھ تھپتھپاؤ۔ یہ ایک اچھے انسان کی کوالٹی ہے۔ تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ کسی کی تعریف کی جا سکتی ہے اس کے منہ پر، بس یہ خیال ہو کہ وہ شخص غرور و تکبر کا شکار نہ ہو سکے۔ اس کے علاوہ اس حدیث سے ایک بات اور معلوم ہوئی، عام طور پر ہمارے معاشرے، ہماری سوسائٹی کا یہ مزاج ہے کہ خواتین جو ہوتی ہیں، جو بیویاں ہوتی ہیں، اپنے شوہروں کی اچھی کوالٹیز اور اچھی صلاحیتوں کا اعتراف کرنے میں کنجوسی سے کام لیتی ہیں، بخل سے کام لیتی ہیں، یا بعض تو بالکل اس کو سراہتی ہی نہیں۔ حضرت خدیجہ نے یہ کوالٹیز بیان کر کے تمام آنے والی عورتوں کو یہ پیغام دیا ہے، ان خواتین کو یہ پیغام دیا ہے جو بیویاں بن رہی ہیں یا بیویاں بننے والی ہیں، ان کو یہ پیغام دیا کہ دیکھو، اگر تمہارے شوہروں کے اندر، تمہارے ہسبینڈز کے اندر اچھی صلاحیتیں ہیں، اچھی ایبلٹیز ہیں، اچھی کوالٹیز ہیں، اچھی خصوصیات ہیں، تو ان کا برسر عام تم جو ہے اعتراف کرو، اور اس میں بالکل بخل سے اور کنجوسی سے کام لینے کی ضرورت نہیں۔ یہ ایک بہترین اور وفا شعار جو عورت ہوتی ہے، جو خاتون ہوتی ہے، اس کی ذمہ داری ہوتی ہے اپنی شوہر کی اچھی باتوں کا اعتراف کرے۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے اندر، آپ کے شوہر کے اندر آپ کی قدر ہوگی اور آپ کی خدمات کا اعتراف ہوگا۔ تو یہ وہ حدیث ہیں جس کی تفصیل بیان کی گئی ہے، اور قرآن کریم کی جو آیت سورۃ النساء کی اس کی تفصیل جو بیان کی گئی ہے، اس آیت کا پیغام اور اس حدیث کا پیغام اس پوری سوسائٹی کے نام یہ ہے کہ ہم حقوق العباد کو ادا کرنے کی کوشش کریں، ان کوالٹیز کو اپنے اندر اتارنے کی کوشش کریں، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے اندر ان کوالٹیز کو اتارنا، ان خصوصیات کو اختیار کرنا، یہ صرف اپنے لیے نہیں تھا
بلکہ آپ نے یہ پیغام دیا تمام مسلمانوں کو کہ دیکھو ان کوالٹیز کو تم اختیار کرو، ان خصوصیات کے مالک بنو، تو پھر تم معاشرے میں مقبولیت اختیار کرو گے، ان خصوصیات کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک تمہارا بڑا مقام ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور حقوق اللہ یعنی اللہ کے حق کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کو اپنے اندر اتارنے کی اور ان کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیونکہ ظاہر ہے حقوق اللہ ہم ادا کرتے رہیں اور حقوق العباد کا ہمیں خیال نہ ہو، اللہ کے بندوں کا ہمارے اوپر کیا حق ہے ان کا خیال نہ ہو، تو پھر گویا کہ ہمارا ایمان ناقص ہے، کیونکہ یہ وہ صفات ہیں جو ایمان کا جز ہیں۔ صلہ رحمی کرنا، یتیموں کا خیال کرنا، سچ بولنا، امانت ادا کرنا، مصیبتوں میں لوگوں کا ساتھ دینا، ان کی غمی میں ان کا ساتھ دینا، اور لوگوں کے بوجھوں کو اٹھانا، یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو ایمان کا جز ہیں۔ مختلف احادیث میں ان تمام کوالٹیز کو ایمان کا جز قرار دیا گیا ہے، ایمان کا پارٹ اس کو قرار دیا گیا ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں ایک بہترین مومن بننا، ایک بہترین مسلمان بننا، ہمارا کردار بھی بہترین ہونا چاہیے، ہمارا کیریکٹر بھی اچھا ہونا چاہیے، تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان صفات کو اپنے اندر اتاریں اور ان صفات کو اختیار کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔